الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات علماء کرام، ائمہ اعظام اور دیگر حضرات، بہت ہی مخصوص اور اہم نشست میں جہاں پر علماء کرام اور ائمہ اعظام جمع ہیں اور ایک خاص مقصد کے تحت میں یہاں پر ان حضرات کو جمع کیا گیا ہے، مجھے خطاب کی زحمت دی گئی ہے اور اس وقت آپ حضرات نے میرے سے پہلے دو حضرات سے بہت تفصیلی اور تحقیقی کلام سن لیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کے حالات بہت افسردہ کرنے والے اور جھنجھوڑنے والے، بہت سارے لوگوں کو پشمردہ کرنے والے ہیں، لیکن ایمان والوں کے لیے یہ حالات کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ دنیا میں حالات ہمیشہ آتے رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ نے اللہ کا پیغام پیش کیا اور پھر اس کے بعد جو حالات رونما ہوئے وہ ساری دنیا کے سامنے اور ہمارے سامنے تو بالکل واضح ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو اللہ کے پیغمبر تشریف لاتے رہے وہاں بھی اسی قسم کے حالات پیدا ہوتے رہے۔ یہ اسلام کی اور کفر کی جنگ، حق اور باطل کی جنگ اسی وقت سے ہے جب سے کہ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ ازلی طور پر یہ سلسلہ دنیا میں چلا آ رہا ہے، اس لیے حالات کا سنگین بن جانا، حالات کا پیش آ جانا، یہ کوئی فکر مندی کی بات نہیں ہے۔ البتہ فکر مندی کی بات یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ان حالات کے سلسلے میں۔ اصل موضوع تو یہی ہے۔ حالات آئیں گے، آتے رہیں گے، اور جیسے کہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرب قیامت کا دور آئے گا، زمانہ آئے گا، حالات اور بگڑتے جائیں گے، حالات اور سنگین ہوتے جائیں گے۔ اسی لیے تو دنیا میں سلسلہ چلتا رہے گا۔ لیکن اصل موضوع یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ان حالات میں کرنا کیا چاہیے، ان حالات کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے۔ ہمارے ایمان کے ساتھ، ہماری ظاہری قوت کے ساتھ، ہماری باطنی اور روحانی قوت کے ساتھ اس کا دفاع کرتے رہنا اور ان حالات کو کنٹرول میں لانے کی کوششیں کرتے رہنا، اور امت مسلمہ کے ساتھ بھلائی اور ہمدردی اور غمخواری کا اور ساری انسانیت کے ساتھ ہمدردانہ و غمخوارانہ تعلق کا پیدا کرنا، یہ ہماری اصل ذمہ داری ہے۔ ابھی مولانا نے بہت تفصیل کے ساتھ کلام کیا اور بتایا کہ حالات کیا ہیں، کس رخ پہ جا رہے ہیں۔ ان حالات کو سمجھنا ضرور چاہیے، حالات کس رخ پر جا رہے ہیں، تاکہ اسی کے مناسب حال ہم مقابلہ کر سکیں اور دفاع کی کوششیں صحیح رخ پر اور صحیح جانب میں ہوتی رہیں۔ اس سے کہ اگر حالات کا علم نہ ہوا، کس رخ پر ملک کے حالات جا رہے ہیں، کس سمت میں دنیا کے حالات جا رہے ہیں، اگر ہمیں اس کا علم نہ ہوا تو ہم صحیح طور پر اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے ایک تو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ حالات کا صحیح اندازہ کیا جائے، لوگوں کے مزاجوں کو کھنگالا جائے،
ان کے اندر کیا جذبات ہیں، کیا خیالات ہیں، ان کو پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ ابھی مولانا نے فرمایا اور بالکل برحق فرمایا کہ ساری دنیا ہماری مخالف نہیں ہے، سارے لوگ ہمارے دشمن نہیں ہیں، اس لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دشمن کو پہچانیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بے خبری کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، ناتجربے کاری کی وجہ سے، اپنے عقل اور دانش کے صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے اصل دشمن کو سمجھتے نہیں اور مقابلہ اسی سے شروع کر دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر لگنا چاہیے جا کر وہاں نہیں لگتا، اور جو اصلی دشمن ہے وہ چھپا ہوا بیٹھا رہتا ہے۔ اس لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اصلی دشمن کو پہچانیں اور یہ بھی سمجھ لیں کہ ان کا دفاع کیسے کیا جا سکتا ہے اور ان کو اپنے قبضے میں کیسے لایا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو یہ بتایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ آپ کو اللہ نے قدوہ بنا کر بھیجا، اسوہ بنا کر بھیجا، اور اللہ کے نبی کو جو اسوہ اور قدوہ بنا کر بھیجا وہ صرف کسی خاص پہلو کے اعتبار سے نہیں بھیجا ہے، بلکہ ہر پہلو کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، اور تقوی و طہارت کے اعتبار سے، اسی طور پر قیادت کے اعتبار سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک جامع شخصیت بنا کر بھیجا تھا، جن کے اندر تمام کے تمام کمالات مجتمع کر دیے گئے تھے، ظاہری کمالات، باطنی کمالات، اور دنیاوی اعتبار سے جن کمالات کی ضرورت ہے وہ، اور اخروی اعتبار سے جن کمالات کی ضرورت ہے وہ، ان سب چیزوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے اندر مجتمع کر دیا گیا تھا۔ اس لیے جہاں پر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے اسوہ ہیں، اس اعتبار سے کہ آپ نے نماز کیسے پڑھی، اس اعتبار سے کہ آپ نے زندگی میں اپنے بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا کیا کردار تھا، اور اسی طریقے پر تعلیم میں اور تربیت کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا انداز اختیار کیا، اسی طور پر معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر، اخلاق کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل تھا۔ وہیں پر ہم اس کو بھی دیکھیں کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے قیادت کے اعتبار سے کس منصب پر فائز کیا تھا، اور کن صفات اور کن خصوصیات سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ممتاز کیا گیا تھا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صفات اور اپنے کمالات کے اعتبار سے دنیا کے اندر اپنی قیادت کا اور قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے کیا ہم کو دکھایا ہے۔ اس اعتبار سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے اسوہ ہے۔ اس سلسلے میں دو چار باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وقت کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جامع کمالات بنایا اور آپ کو قائدانہ صلاحیتوں سے ممتاز فرمایا، اور ان صفات اور خصوصیات میں سے سب سے اہم جو چیز ہے غور کرنے کی وہ ہے اخلاص، مخلصانہ جد و جہد۔ اس لیے کہ قائد کے اندر اگر اخلاص نہ ہوگا وہ بک جائے گا۔ قائد کے اندر ہزار صلاحیتوں کے باوجود اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہوگا تو کسی بھی جگہ پر جا کر ڈگمگا جائے گا۔ اس لیے ہم کو نظر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر میں یہی چیز سب سے جو ہے بلند و بالا طریقے پر موجود تھی کہ آپ نے مخلصانہ جد و جہد کی، جس انداز سے بھی اللہ کے نبی نے کی ہے۔ اس کے لیے وہ واقعہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے جو سیرت النبی کے اندر ہم کو ملتا ہے، کہ لوگوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو طالب کے ذریعے عرض کیا تھا
یہ عرض کیا تھا کہ آپ اپنا کام چھوڑ دیں، آپ اپنا مشن چھوڑ دیں، اور کچھ لالچ کی باتیں کی گئی، کچھ خوف اور دہشت کی باتیں کی گئی۔ حضرت ابو طالب نے بلا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ لوگ آئے ہیں، قریش کے سردار آئے ہیں، اور انہوں نے یہ بات ہمارے لیے پیش کی ہے، تم اس کے اوپر غور کرو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر یہ لوگ ایک ہاتھ میں میرے چاند رکھ دیں اور ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں تب بھی میں اپنی بات سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ یعنی جس مشن کو لے کر اللہ کے نبی آگے بڑھ رہے تھے، جس مقصد کو لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام آگے جانا چاہتے تھے، اس میں کوئی چیز اللہ کے نبی کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکی، نہ لالچ، نہ خوف اور دہشت۔ خوف و دہشت سے بھی کام لینے کی کوششیں کی گئی، آپ کو ڈرایا گیا، آپ کو دھمکایا گیا، آپ کو مارا پیٹا گیا، مختلف انداز سے آپ کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوششیں کی گئی، اور پھر لالچ بھی پیش کیا گیا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے مشن پر برابر چلتے رہے۔ یہ اسی اخلاص کا نتیجہ تھا۔ یہ بھی واقعہ تاریخ کے اندر موجود ہے، سیرت کے اندر موجود ہے کہ عقبہ بن ولید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا، اور کفار قریش کے سرداروں کی طرف سے آیا تھا، اور اس نے آ کر یہ بات پیش کی تھی کہ ہمارے سردار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا مقصد یہ ہے، آپ کی اس دعوت سے، آپ کی اس تحریک سے کہ آپ دنیا کے اندر مال و دولت کما لیں، تو ہم آپ کو مال دولت دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ کا مقصد عشرت اور عیش کی زندگی کرنا ہے تو ہم اس کے تمام اسباب جمع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر آپ ایک بلند مقام پر فائز ہو جائیں، امیر بن جائیں، رئیس بن جائیں، اور آپ کا حکم دنیا والوں پر چلتا رہے، تو ہم آپ کو اپنا امیر بنانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری بات سننے کے بعد میں فرمایا تھا کہ تمہاری بات ختم ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں میری بات ختم ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سورہ حامیم سجدہ کی آیتیں تلاوت کرنی شروع کر دی، یہاں تک کہ اس کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے منہ کے قریب ہو کر ہاتھ رکھنے کی کوشش کرتا رہا، اور یہ عرض کرنے لگا کہ اور بھی اگر آپ پڑھیں گے تو میرا سینہ پھٹ جائے گا۔ بہرحال یہ اخلاص کی بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مقصد کو لیا تھا، ایک مشن کو اپنے سامنے رکھا ہوا تھا، اور اس میں کسی چیز کو در آنے اور خلل انداز ہونے کے لیے موقع نہیں دیا، بلکہ آپ اسی مشن پر چلتے رہے یہاں تک کہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ دوسری بات جو قائدانہ صلاحیت کے اعتبار سے، قائدانہ کردار کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی، وہ تھی اپنے مقصد پر کام کرنا، اور اس کے لیے ترتیب بنانا، اس کے لیے نظام عمل تیار کرنا، اس کے لیے تخطیط یعنی پلاننگ جس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی کام الٹپ نہیں کر دیا تھا، بس جناب کچھ سمجھ میں آ گیا کچھ کر دیا، کل کہنے لگے کہ ایسا نہیں بھائی ایسا ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام بھی کیا ایک منظم طریقے پر کیا، اور پلاننگ کے تحت میں کیا، اور اس کے لیے باقاعدہ مشورہ ہوتا تھا، اور اس کے لیے باقاعدہ ترتیبیں بنائی جاتی تھی، اور اسی طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے اوپر آگے بڑھتے چلے جاتے تھے۔ کچھ اشارے اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکے کی زندگی میں وہاں پر جو حالات تھے وہ سب جانتے ہیں کہ کیا حالات تھے، لیکن اس کے باوجود حضرات صحابہ جو اس وقت تک ایمان لانے والے تھے ان سب کو ایک مرتب انداز پر رکھا ہوا تھا۔ ان کے اندر ایک ترتیب تھی، ان کے اندر ایک اجتماعیت تھی، ان کے اندر ایک جو ہے مواسات
اور ان کے اندر ہمدردی و غمخواری کے جذبات تھے، اور وہ سب کے سب ملے ہوئے تھے، بے ترتیب کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ وہاں پر ایک مرتب انداز سے ان حضرات صحابہ کرام کو جوڑا ہوا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ جب حالات کچھ سنگین ہو گئے اور وہاں رہنا بعض صحابہ کرام کے لیے مشکل ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دے دی کہ وہ حبشہ مقام پر چلے جائیں ہجرت کر کے۔ یہ بھی باقاعدہ ایک تنظیم کے تحت میں تھا اور باقاعدہ پلاننگ کے تحت میں تھا، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ بھی باقاعدہ اللہ کی طرف سے حکم تھا اور صحابہ کرام کو اس کے لیے تیار کیا گیا تھا، اور ان کو اس کی اجازت دے دے کر اور ذہن بنا کر اللہ کے نبی علیہ السلام بھیج رہے تھے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام بھی جب موقع ہوا تو وہاں سے تشریف لے گئے اور پھر مدینے کے اندر قیام فرمایا۔ مدینے میں قیام جب ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی فضا میں ایک ہمواری پیدا کرنے کے لیے، سارے لوگوں میں ایک اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے سب کو بلا کر ایک معاہدہ کیا تھا۔ تاریخ کے اندر مشہور معاہدہ ہے جس کو معاہدہ مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے انصار کو جوڑا اور جو مہاجرین گئے تھے ان کو جوڑا، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہودیوں کو جوڑا، اور مرتب انداز پر ان کے سامنے بات رکھی گئی، اور کچھ چیزوں کے اوپر ایک مشترک پیغام تیار کیا گیا، معاہدہ تیار کیا گیا۔ یہ سب بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو کام بھی کیا تھا وہ ایک مرتب انداز سے تھا، پلاننگ کے تحت میں تھا، علل ٹپ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ کار۔ اسی طرح پوری زندگی، میں نے تو صرف اشارے دے دیے ہیں، ان اشاروں سے سمجھا جا سکتا ہے کہ قائد جو ہوتا ہے اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی قیادت کے اس منصب پر فائز ہوتے ہوئے اس طور پر آگے بڑھے کہ اس کے پاس ایک بہترین پلاننگ ہو، اس کے پاس ایک ترتیب ہو، اعمال کی ترتیب ہو، ایک تنظیم ہو، اس کے ساتھ وہ آگے بڑھتا رہے، تب جا کر کامیابی اس کے پیر اور قدم کو چومتی ہے۔ اگر علل ٹپ کچھ کر دیتا ہے، اس کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ترتیب نہیں ہے، اس کے پاس کوئی پہلے سے سوچ بچار نہیں ہے، بس علل ٹپ کچھ کرتا چلا جاتا ہے، تو اس سے کامیابی کبھی قریب نہیں آتی۔ کامیابی کے لیے ایک بہت بڑا اصول یہی ہے کہ آدمی جو بھی قائدانہ صلاحیت کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے وہ لوگوں کے لیے پلاننگ کرے، ترتیب بنائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہم کو یہ بات ملتی، اور اس کے لیے سب سے بڑی جو چیز تھی وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا علم اور دانش۔ اللہ کے نبی کو علم دیا گیا تھا اور دانش عطا فرمائی گئی تھی۔ اسی علم و دانش کا نتیجہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے یہ کام اس انداز پر، مرتب انداز پر فرمایا تھا۔ اگر مرتب انداز پر یہ کام نہ ہوتا تو صرف چند سالوں کے اندر اتنی بڑی کامیابی ملنی یہ ظاہر بات ہے ظاہری اسباب کے اعتبار سے ناممکنات میں سے۔ صرف 23 سال کی زندگی، 23 سال کے اندر اتنا بڑا انقلاب، حالانکہ بظاہر اسباب نہیں تھے، ظاہری اسباب نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا انداز اختیار فرمایا کہ چند ہی سالوں کے اندر پورا وہاں کا نظام بدل گیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے تھے آپ کا مقصد کیا تھا؟ کہتے ہیں فکو کلی نظام۔ عجیب جملہ استعمال فرمایا، فکو کلی نظام، دنیا کا ہر نظام اس کو توڑ دیا جائے، اس لیے کہ اس کے اندر غلطیاں تھیں۔ اقتصادی نظام ہو، سیاسی نظام ہو، اجتماعی نظام ہو، انفرادی نظام ہو، گھروں کا نظام ہو، اور اسی طریقے پر دوسرے اور تعلیمی نظام ہو، تربیت کا نظام ہو، ان سارے نظاموں کے اندر خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی تشریف لائے تو ہر نظام کے اندر چینجز لائے، ہر نظام کے اندر تبدیلی لائے، ہر نظام کو جو ہے اس انداز سے مرتب فرمایا کہ سب اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک طور پر انجام دینے لگے۔ مجھے بات یاد آئی ایک انگریز کی جو امریکہ کا رہنے والا ہے اور لامرٹائن اس کا نام ہے۔
اس نے بہت عجیب بات لکھی ہے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ اس نے تو اللہ کے نبی کی پوری سیرت کو اس کے اندر جو ہے جمع کر دیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے غور کیا کہ ایک انسان سب سے زیادہ بلند ترین کب ہوتا ہے، سب سے زیادہ کامیاب کب کہلاتا ہے، سب سے زیادہ عظیم الشان کب کہلاتا ہے۔ اس کے لیے میں نے ایک اصول جو ہے مرتب کیا تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے۔ کیا اصول؟ وہ کہتا اصول یہ ہے کہ جس آدمی کا مقصد سب سے بلند ہو وہ انسان سب سے بلند ہوتا ہے، اور یہ بالکل واضح بات ہے۔ جس آدمی کا مقصد سب سے بلند ہوگا وہ سب سے زیادہ بلند ترین انسان کہلائے گا، اور جس آدمی کا مقصد گھٹیا ہو وہ گھٹیا انسان کہلائے گا۔ اگر کوئی یہ مقصد لے کر دنیا میں آتا ہے بس میں کھایا کروں، پیا کروں، کمایا کروں، تو یہ تو گھٹیا انسان ہے، یہ تو جانوروں کے برابر ہے۔ اور ایک انسان بہت ہی بلند ترین مقصد لے کر دنیا میں آتا ہے تو وہ سب سے زیادہ بلند ترین ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ بلند مقصد رکھنے والا انسان سب سے بلند ہوتا ہے۔ دوسرا معیار یہ ہے کہ اس بلند ترین مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس اسباب بالکل نہ ہو۔ اسباب ہوں کامیاب ہو جائے، کوئی بلندی کی بات نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بلند ترین مقصد لیکن اسباب بالکل نہ پید۔ اور تیسرا معیار یہ ہے کہ مقصد کی بلندی اور اسباب کی کمی اور قلت، اس کے باوجود وہ انسان کامیاب ہو جائے اپنے مقصد میں، وہ سب سے بڑا انسان ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں کہتا ہے کہ میں نے پوری تاریخ کو کھنگال ڈالا، اوپر سے نیچے تک، یہاں سے وہاں تک سارے انسانوں کی تاریخ پڑھ ڈالی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس معیار پر اترنے والا مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ اب اس پر غور کر لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا وہ سب سے بلند تھا، پوری دنیا کے اندر انقلاب پیدا کرنا، انسانوں کے دل و دماغ کو تبدیل کر دینا، یہاں کے فاسد تمام کے تمام نظامات کو چینج کر دینا، انسان کو انسان بنا دینا، اور اس انسان کو اپنے رب سے متعلق کر دینا اور اللہ کی پہچان کرا دینا، یہ کوئی معمولی مقصد نہیں تھا۔ اور بے شک پہلے بھی انبیاء اکرام علیہم السلام آئے اور اسی مقصد کو لے کر آئے تھے، لیکن ان میں اور ہمارے نبی میں فرق یہ ہے کہ وہ پہلے پیغمبر جو آئے تھے وہ کسی ایک علاقے کے لیے آئے تھے، کسی خاص زمانے کے لیے آئے تھے، کسی خاص طبقے کے لیے آئے تھے، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ نے یہ مقصد دے کر بھیجا تو پوری دنیا کے لیے بھیجا، تمام زمانوں کے لیے بھیجا، تمام کے تمام انسانوں کے لیے بھیجا۔ نہ زمانہ آپ کے لیے محدود، نہ کوئی طبقہ آپ کے لیے خاص، بلکہ تمام طبقات انسانی اور تمام کے تمام زمانوں پر آپ کا یہ مقصد محیط ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کا مقصد سب سے بلند ترین مقصد ہے۔ لیکن اتنے بڑے مقصد کے لیے جب آپ اٹھ کے کھڑے ہیں، ایک آدمی بھی آپ کے ساتھ میں نہیں ہے، اور کوئی اسباب موجود نہیں ہے، کوئی تنظیم آپ کے پاس موجود نہیں ہے، کوئی جو ہے لوگ آپ کے ساتھ میں موجود نہیں ہیں، لیکن پھر آپ کام شروع کرتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ، اپنے نظام العمل کے ساتھ اور تخطیط کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ، اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ بڑھتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ چند ہی سالوں کے اندر وہ انقلاب عظیم دنیا کے اندر برپا ہو جاتا ہے، اور ساری دنیا کھلی آنکھوں دیکھتی ہے کہ کہاں تھا وہ نظام اور کہاں ہے یہ نظام۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قائدانہ صلاحیت اللہ کے نبی کو جو عطا کی گئی، اس میں ایک بات یہ ہے کہ آپ کو عقل و دانش سب سے زیادہ عطا فرمائی گئی، اور اسی عقل و دانش کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساری ترتیبات بنائی اور ساری دنیا کے نظام کو چینج کر کے رکھ دیا تھا۔ تیسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام کے قائدانہ کردار کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ صبر و تحمل کے ساتھ میں زندگی کرنے والے تھے۔ قائد کے لیے بہت بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے اندر صبر ہو، اس کے اندر تحمل ہو،
صبر و تحمل کے ساتھ میں جب وہ آگے بڑھتا ہے تو انشاءاللہ کامیابی اس کے لیے ضرور ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی انداز سے صحابہ کرام کو تیار فرمایا تھا۔ مکے کی زندگی اس کے لیے پورا حوالہ ہے، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام مدینے میں تشریف لائے تو پھر وہاں کا نظام چینج کیا گیا۔ یہاں کے لیے یہ تخطیط تھی اور وہاں کے لیے وہ تخطیط تھی، یہاں کے لیے یہ پلاننگ تھی اور وہاں کے لیے وہ پلاننگ تھی۔ دونوں کا فرق ہم اچھی طرح سمجھ رہے ہیں۔ یہ اسی لیے تھا کہ حضرات صحابہ کے اندر صبر پیدا کیا جائے، تحمل پیدا کیا جائے، ہر چیز کو برداشت کرنے کی قابلیت پیدا کی جائے، ہر چیز کو برداشت کرنے کی قوت ان کے اندر پیدا کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ جو ہے مشکلات پیش آئیں اور حالات کچھ زبردست قسم کے سامنے آ جائیں، چیلنج کرنے والی طاقتیں سامنے آ جائیں تو وہ پیچھے ہو کے بھاگ جائیں۔ پیچھے ہو کے وہی بھاگتا ہے جس کے اندر صبر نہ ہو، جس کے اندر تحلم نہ ہو، جس کے اندر حلم نہ ہو، جس کے اندر برداشت کی قوت نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے بہت بڑے حامل تھے، اور پھر حضرات صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے اسی کے لیے تیار فرمایا تھا۔ جب حالات پیش آئے، کیسے کیسے حالات پیش آئے؟ بدر کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ ہے؟ بظاہر تو دونوں کی طاقتوں کا کوئی جوڑ نہیں، بظاہر تو دونوں طاقتوں میں کوئی مناسبت نہیں۔ اسی طرح اور بھی جو حالات پیش آئے ان کے اندر یہی صورتحال نظر آتی ہے، لیکن اس کے باوجود حضرات صحابہ کرام اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیسا مقابلہ فرمایا تھا۔ صبر کے معنی یہ نہیں ہے کہ منہ بند کر کے بیٹھے، میرا مفہوم یہ نہیں ہے، کئی غلط مفہوم لے لیا جائے۔ صبر کا مفہوم ہے برداشت کی قوت و طاقت۔ حالات سنگین سے سنگین پیش آئے، حالات جو ہے چیلنج کرنے والے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں، پہاڑ جیسے حالات پیش آ جائیں، لیکن ایسی صورت کے اندر پیچھے نہیں ہونا ہے بلکہ آگے بڑھنا ہے، صبر کرنا ہے، حلم اپنے اندر رکھنا ہے اور سوچ بچار سے کام لینا ہے، اور ان چیزوں کو انگیز کرنے کی طاقت اور قوت پیدا کرنا ہے اور اس کو سمجھ سمجھ کر آگے بڑھنا ہے۔ یہ مفہوم ہوتا ہے صبر کا، حلم کا۔ یہ مفہوم نہیں ہے کہ آدمی بزدل بن جائے، یہ مفہوم نہیں ہے کہ زبان بند کر لے، یہ مفہوم نہیں ہے کہ گھر میں بند ہو کے بیٹھ جائے، یہ ہرگز مفہوم نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کو اور اسی طریقے پر تمام کے تمام مسلمانوں کو صبر کی جگہ جگہ تلقین کی گئی ہے، اور صبر کرنے کو اولو العزم لوگوں کا کام قرار دیا گیا ہے۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ چاہا تھا کہ مدینے ہی کے اندر رہتے ہوئے مقابلہ کیا جائے، لیکن کچھ صحابہ کرام جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ ہم باہر نکلیں، وہاں جا کے مقابلہ کریں، اور ان کی خواہش اس بنیاد پر تھی کہ ہم لوگ بدر میں شریک نہ ہوئے اور وہ فضیلت ہم نے نہیں پائی، اس لیے آج کم سے کم وہ فضیلت ہم کو مل جائے کہ ہم بھی باہر نکل کر مقابلہ کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کی یہ بات سننے کے بعد اپنی رائے تبدیل فرما دی، اور آپ جا کر اپنا لباس جنگی پہن کر باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ چلو۔ تو ان صحابہ کرام کو بڑا افسوس ہوا کہ ہم نے کیوں اپنی رائے پیش کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اس لیے انہوں نے معذرت کی اور کہا کہ آپ اے اللہ کے نبی آپ اپنی رائے پر عمل کریں، ہماری رائے چھوڑ دیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نبی ایک چیز کا عزم کر لیتا ہے تو وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ جب نبی کسی چیز کا عزم کر لیتا ہے تو پھر کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، یہ کہہ کر اللہ کے نبی علیہ السلام آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہمت، یہ حوصلہ، یہ جو ہے جوان مردی، یہ شجاعت، یہ بہادری اللہ کے نبی علیہ السلام کے اندر موجود تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑی شجاعت سے نوازا تھا، اسی لیے تاریخ کے اندر یہ بھی ملتا ہے، سیرت کے اندر ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں جنگ کے موقع پر اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی کہ ہم کسی جگہ آڑ میں چلے جائیں
تو ہم اللہ کے نبی کو آڑ بنا لیتے تھے۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت و بہادری کا کیا حال ہے۔ حضرت علی جیسی شخصیت کہتی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو آڑ بنا لیتے تھے۔ اسی طریقے پر وہ کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کہ جنگ کے میدان میں سب سے زیادہ دشمن کے قریب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہوا کرتے تھے۔ یہ آپ کی بہادری اور آپ کی جمع مردی اور ہمت اور شجاعت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس طرح جو ہے کفار کی طرف اور دشمنوں کی طرف چلے جاتے تھے، آپ خوف نہیں کھاتے تھے۔ ایک قائدانہ صلاحیت والے کے لیے بہت ہی اہم ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ جس مشن کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے اس میں پیچھے بالکل نہ ہٹے اور کسی چیز سے خوف اور دہشت کھانے کے بجائے وہ آگے ہی بڑھتا چلا جائے۔ جب آگے ہی بڑھے گا تو کامیابی ضرور ملتی ہے، پیچھے ہٹنے والے کو کامیابی نہیں ملتی۔ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کی تاریخ نے یہی بتایا ہے، اور جو کامیابی اللہ کے نبی کو ملی اور ساری دنیا کے اندر اسلام پھیل گیا اور ساری دنیا نے اسلام کے پھل کو کھایا، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ آگے ہی بڑھتے رہے، آگے ہی بڑھتے رہے، کبھی آپ پیچھے نہیں ہٹے۔ اور قائدانہ صلاحیت والے کے لیے ایک اہم بات یہ ہوتی ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے اندر ہم کو نظر آتا ہے، عدل و انصاف کو دنیا میں قائم کرنا، ظلم اور فساد کو دنیا سے دور کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے مقاصد میں یہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر سے ظالمانہ نظام کو ختم کریں، ظالم لوگوں کا مقابلہ کریں، ان کے ہاتھ پکڑ لیں اور کسی نہ کسی طریقے پر ظلم کی اس دنیا کو انصاف کی دنیا سے تبدیل کر دیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اسی مقصد سے آئے تھے، اسی لیے آپ نے حضرات صحابہ کرام کو تعلیم دی اور فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، تمہارا بھائی اس کی تم مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا کہ ظالم کے ہاتھ پکڑ لو تاکہ وہ ظلم نہ کرنے پائے۔ تو دنیا سے ظلم کو ختم کرنا، دنیا کے اندر امن و آشتی پیدا کرنا، دنیا کے اندر انصاف کے نظام کو قائم کرنا، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مقاصد میں سے ہے۔ اس لیے آپ نے اس کے اوپر کام کیا اور دنیا میں امن و شانتی قائم فرمائی، دنیا کے اندر آپس کے اندر انصاف کرنے کا نظام قائم فرمایا، حتیٰ کہ ایسا انصاف کا نظام قائم کیا کہ دنیا میں اس سے پہلے کبھی اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تاریخ کے اندر موجود ہے، سیرت کی کتابیں میں موجود ہے، بنو مخزوم کی ایک عورت جس کا نام فاطمہ تھا، اس نے چوری کر لی تھی اور وہ لوگ بڑے خاندان کے مانے جاتے تھے۔ ان لوگوں کی کوشش یہ تھی کہ چوری کرنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں۔ اس کے لیے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں نے جو ہے سفارشی بنایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں جا کر اس عورت کے حق میں سفارش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ گئے اور جا کر سفارش کرنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے لوگ اسی طرح تباہ ہوئے کہ انہوں نے بڑوں اور چھوٹوں کے درمیان میں فرق کیا انصاف کے نظام کو قائم کرنے میں۔ جب کوئی معمولی آدمی ہوا تو وہاں پر تو انہوں نے انصاف کی وجہ سے ہاتھ کاٹ ڈالے، لیکن کوئی بڑا آدمی ہوا تو وہاں پر انہوں نے جو ہے ہاتھ نہیں کاٹے۔ وہاں پر اس نظام انصاف کو قائم کرنے میں بڑوں کا چھوٹوں کا انہوں نے لحاظ کیا تھا، اس لیے وہ ہلاک ہوئے اور تباہ ہوئے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ نظام قائم کیا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اور دنیا کے اندر یہ انصاف کا نظام آگے بڑھتے ہوئے لوگوں کو اپیل کرنے لگا، لوگ دیکھتے رہے اور اس نظام کی وجہ سے بھی اسلام لانے والے اسلام کی طرف آتے رہے۔ وہ واقعہ بھی تاریخ کے اندر مشہور ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی زرہ ایک یہودی نے چوری کر لی تھی، اور پھر اس کے بعد حضرت قاضی ابو شریح کے
قاضی شریح کے دربار میں، ان کی عدالت میں یہ مسئلہ انہوں نے پیش کیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ امیر المومنین ہیں، انہی کے دور کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ قاضی شریح نے حضرت علی سے فرمایا کہ میں اس یہودی کو بھی بلاتا ہوں، آپ بھی تشریف لائیں اور آپ اپنے گواہ پیش کریں۔ چنانچہ جب وقت آیا یہودی کو بھی بلایا گیا، حضرت علی بھی تشریف لائے اور انہوں نے اپنے 2 گواہ پیش کیے۔ ایک گواہ ان کے بیٹے تھے اور ایک گواہ ان کے آزاد کردہ غلام تھے۔ ان 2 گواہوں کو انہوں نے پیش کیا، لیکن حضرت قاضی شریح نے یہ کہہ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدمے کو خارج کر دیا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں معتبر نہیں، بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں معتبر نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ لکھ کر دے دیا تھا کہ یہ زرا یہودی ہی کی ہے۔ جب یہ انصاف کا معاملہ اور انصاف کے اصولوں پر چلنے والا معاملہ عدالت اسلامی کے اندر دیکھنے والا یہودی دیکھتا ہے تو اس کا دماغ بدل جاتا ہے، اس کا دل بدل جاتا ہے اور وہیں پر آ کر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے کہ ایسا نظام ہم نے کہیں نہیں دیکھا ہے۔ تو یہ انصاف کا نظام اللہ کے رسول علیہ السلام نے دنیا کے اندر قائم فرمایا۔ اسی انصاف کے نظام کی وجہ سے دنیا کے اندر بھلائی آئی۔ اور ابھی مولانا آپ کے سامنے بار بار آیت کریمہ پڑھ رہے تھے جس کے اندر اللہ کے نبی کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ حریص علیکم، اس کے اندر یہ سارے نظام موجود ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے ان بندوں کے لیے ہر اس چیز کی حرص فرمائی جو ان کے حق میں مفید ہو، جو ان کے حق میں اچھی ہو، جو ان کے حق میں بہتر ہو، جو ان کی دنیا بنا دے، جو ان کی آخرت بنا دے، جو ان کا دل بنا دے، جو ان کا ظاہر بنا دے، جو ان کا باطن بنا دے، جو ان کو اللہ کے نزدیک بھی کامیاب کرے، جو دنیا کے اندر بھی کامیاب کرے۔ اللہ کے نبی ایسا نظام لے کر آئے اور اس کے لیے اللہ کے نبی نے ہر چیز کی حرص فرمائی جو ان کے لیے مفید ہو، جو ان کے لیے کارآمد ہو۔ تعلیم کا نظام ہو، تربیت کا نظام ہو، معاشرت کا نظام ہو، اسی طرح اخلاق کا نظام ہو، عبادات کا نظام ہو، ائمہ کا نظام ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سارے نظاموں کو اس طور پر دیکھا کہ بہتر سے بہتر کیا نظام ہو سکتا ہے۔ اس نظام کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا کے اندر برپا فرمایا۔ تو بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ قائدانہ کردار جس کی بہت ساری چیزیں ہیں، میں نے تو جیسے شروع میں بھی عرض کیا 2-4 چیزیں عرض کروں گا۔ یہ 2-4 چیزیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے قائدانہ کردار کے اعتبار سے کس طریقے پر بھلائیوں کو اور دنیا کے اندر نیکیوں کو اور خوبیوں کو، کمالات کو جمع فرمایا اور دنیا کے بدترین نظام کو، ظالمانہ نظام کو، فاسقانہ نظام کو، مشرکانہ نظام کو، بدبختانہ نظام کو، جو دنیا میں کسی انسان کو ٹھیک طور پر جینے نہیں دے رہا تھا، ظلم ہی ظلم کی دنیا تھی، فساد ہی فساد کی آماج گاہ تھی، جہاں کسی انسان کو دوسرے سے سکون نہ تھا، جہاں کسی فریق کو دوسرے فریق سے رتی برابر اطمینان نہ تھا، ایسی دنیا کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اوپر سے نیچے تک بالکل چینج کر کے رکھ دیا۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا وہ ظلم کافور ہو گیا ہے، امن و سلامتی پھیل گئی ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ کوئی عورت تو کیا، مرد لوگ بھی تنے تنہا سفر کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ اگر کوئی سفر کرتے ہوئے جاتا تھا تو ظالم لوگ اس کو قتل کر دیتے تھے۔ چوری اور ڈکیتی کا دور تھا، ہر جگہ پر فساد ہی فساد نظر آتا تھا اور مختلف جگہوں پر جنگیں چلا کرتی تھی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی جنگیں ہوا کرتی تھی۔ ایک چھوٹی سی بات پر، جیسے کہ تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ بازار عکاظ کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور بیٹھے بیٹھے اس کا دماغ خراب ہوا تو وہ کہنے لگا کوئی مائی کا لال ہے جو میرے پیر کو ہٹا دے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے پیر کو کھول دیا تھا۔ دوسرا آدمی اس کے بازو بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا میں وہ مائی کا لال ہوں، تیرے پیروں کو ہٹا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے پیروں سے اس کے پیروں کو ادھر کر دیا۔ بس اس چھوٹی سی بات کے اوپر اس نے اپنے قبیلے کو پکارا، اس نے اپنے قبیلے کو پکارا اور پھر وہیں سے دونوں کے درمیان میں جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کے دنیا میں تشریف لانے سے کئی سال پہلے یہ جنگ شروع ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد یہ جنگ ختم ہوتی ہے۔
تاریخ لکھتی ہے 50 سال تک یہ جنگ چلتی رہی اس چھوٹے سے مسئلے کے اوپر، اور پتہ نہیں کتنے لوگ مارے گئے، کتنے لوگ زخمی ہو گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کیا کیا حالات پیش آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر دنیا کے نظام کو چینج کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اس قسم کے واقعات اس آیت کے اندر داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تم دشمن تھے، پھر بھائی بھائی بنا دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اندر بھائی چارگی پیدا فرما دی، محبت اور الفت پیدا فرما دی، اور ایسا بھائی چارہ پیدا فرمایا کہ نہ اس سے پہلے کسی نے دیکھا، نہ اس کے بعد اس کی امید کی جا سکتی ہے۔ اور جو ہے مہاجرین کو اور انصار کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دونوں کے درمیان میں مواخات پیدا فرمائی اور کہا کہ تم اس کے بھائی ہو، تم اس کے بھائی ہو، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، تم ان کو لے جاؤ، اپنے گھروں میں رکھو، ان کو پالو اور پوسو، ان کو کھلاؤ اور پلاؤ، ان کی ضروریات کی کفالت کرو۔ وہ صحابہ کرام لے جا کر ان صحابہ کرام کو بتاتے رہے اور اپنی چیزیں دیتے رہے، یہاں تک کہ عبد الرحمن بن عوف کو ایک صحابی کے حوالے کیا تھا۔ ان صحابی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو لے جا کر کہا تھا کہ میرے گھر کے 2 حصے ہیں، ایک اوپر والا ایک نیچے والا، اوپر کا آپ چاہیں تو اوپر کا دے دیتا ہوں، نیچے کا آپ چاہتے ہو تو نیچے کا دے دیتا ہوں، گھر کا یہ ساز و سامان ہے، یہ آدھا تمہارا یہ آدھا میرا، میری بیویاں 2 ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، تم اس کے بعد میں شادی کر لینا۔ ایسی کوئی نظیر دنیا میں قائم نہیں ہو سکی جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قائدانہ انداز سے یہاں پر پیش فرمائی تھی، اور کتنا بڑا اقتصادی مسئلہ یہاں پر حل کر دیا۔ سب سے بڑا اقتصادی مسئلہ مہاجرین مدینے کو یہ تھا جو ہجرت کر کے آئے تھے، مکے کو چھوڑ کر آئے تھے، ان کی دکانیں وہاں، ان کی جائیدادیں وہاں، ان کی املاک وہاں، ان کا پیسہ وہاں، ان کا گھر بار وہاں، ان کے بیوی بچے وہاں، یہاں پر آئے ہیں تنے تنہا، نہ گھر موجود، نہ پیسہ موجود، نہ دکان موجود، نہ تجارت موجود، کچھ موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ صلاحیت کا اندازہ کرو، اللہ کے نبی نے منٹوں میں اس کو حل کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے منٹوں میں حل کر دیا، مواخات کا سلسلہ جاری فرما دیا۔ بھائی تم آؤ یہاں، یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہارے ساتھ کھائیں گے، تمہارے ساتھ پیئیں گے، مسجد میں کہیں رہ جائیں گے، تم ان کو لے جاؤ، یہ تمہارے بھائی، آؤ تم، یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کو تم اپنے ساتھ میں لے جانا۔ بھائیو، اتنا بڑا مسئلہ جو آج بڑی بڑی حکومتیں طے کرنے سے عاجز و قاصر ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مخلصانہ طور پر جب کام کیا ہے کیسا منٹوں میں حل کر کے رکھ دیا۔ ورنہ تو پوچھو آج کے ان لوگوں کو جو عقل مندی کا دعویٰ کرتے ہیں، جو دانش مندی کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اپنی سیاست پر فخر کرتے ہیں، جو غرور و تکبر میں مبتلا ہیں، کتنے لوگ بھوکے سو رہے ہیں، ان کو کچھ خبر نہیں۔ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم و تربیت دی ہے اس میں حضرت عمر پیدا ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر یہ تاریخی جملہ فرمایا تھا کہ انسان تو انسان ہے، اگر میری مملکت میں کہیں کوئی کتا بھی بھوکا سو جائے مجھے یقین ہے کہ خدا کو مجھے جواب دینا ہے۔ بھائیو، یہ تھا وہ کردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پیار اور ہمدردی پیدا فرما دی، آپس میں مواخات دی کہ کوئی بھی مسلمان تمہارا بھائی ہے، کسی خطے میں رہے، کسی علاقے میں رہے، رنگ اس کا کوئی بھی ہو، آپ نے اعلان فرما دیا کسی اجمی پر، کسی عربی کو، کسی کالے پر، کسی گورے کو کوئی فضیلت نہیں، سب کے سب برابر ہیں۔
कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब के सब मट्टी से पैदा किए गए, तुम सब के सब आदम की औलाद हो और आदम मट्टी से पैदा किए गए हैं, और मट्टी की मुख्तलिफ किस्में हैं तो तुम्हारी भी मुख्तलिफ हो, तुम भाई भाई हो कि खित्ता तुम्हारा अलग हो, तुम्हारा जगराफिया अलग हो, तुम्हारी जुबान अलग हो, तुम्हारा देश अलग हो, तुम्हारा भेष अलग हो, लेकिन तुम भी सब के सब एक ही एक हो। और फिर ये भी फरमा दिया, अगर कोई मुसलमान किसी इलाके में भी कहीं भी दुख से गुजरता है तो दूसरे मुसलमान उसके दुख के अंदर शामिल होते हैं। मुसलमान जसद वाहिद है, उनके अंदर ये प्यार होना चाहिए, ये मोहब्बत होनी चाहिए। कायद का एक किरदार ये होता है कि वो वहदत पैदा करता है, इख्तिलाफ नहीं पैदा करता, सब के अंदर वहदत पैदा करता है, तंजीम पैदा करता है। और किस बुनियाद पर? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दो बुनियादें हैं वहदत की, दो बुनियादें, एक ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह की तौहीद का अकीदा और दूसरे रिसालत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा। इन दो बुनियादों पर पूरी उम्मत को जोड़ना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही काम किया है। बाद में आने वाले लोगों ने अजीब अजीब तमाशे किए, अजीब अजीब अंदाज इख्तियार किया और उन्होंने मुख्तलिफ ताबीरात और मुख्तलिफ अंदाज की चीज़ों में इख्तिलाफ को इतना बड़ा इख्तिलाफ बना दिया कि उस इख्तिलाफ की वजह से आपस के अंदर रंजिशें पैदा हो गई, आपस के अंदर बुराई पैदा हो गई, आपस के अंदर बुग़्ज़ पैदा हो गया, आपस के अंदर नफ़रतें पैदा हो गई, आपस के अंदर कदूरतें पैदा हो गई। ये सब चीज़ें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिशन में कहीं नहीं मिलता। आपने बुग़्ज़ की मज़म्मत की, आपने कीने की मज़म्मत की, आपने इख्तिलाफ की मजम्मत की। इख्तिलाफ से मुराद ये इस तरह के जो इख्तिलाफात होते हैं ये इख्तिलाफात गलत, इसको जोड़ने की कोशिश की, वहदत इस्लामी पैदा कर दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मसाइल में इख्तिलाफ रहा, मुख्तलिफ ताबीरात में इख्तिलाफ रहा, सहाबा में भी इख्तिलाफ रहा, अइम्मा में इख्तिलाफ रहा, लेकिन उसके बावजूद रंजिशें न थी, उसके बावजूद आपस के अंदर बुग़्ज़ न था, आपस के अंदर रंज जो है कदूरतें न थी, बल्कि वो एक दूसरे से मिलते थे। इल्मी इख्तिलाफ अपनी जगह पर होता था, उस इल्मी इख्तिलाफ के बावजूद एक जसद वाहिद बनकर ये सब के सब लोग काम करते चले जा रहे थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी क़ियादत के अंदर ये भी मुकम्मल काम अंजाम दिया कि एक यहाँ से वहाँ तक उम्मत वहदत को पैदा फरमा दिया था। भाइयों, आज इसकी भी ज़रूरत है। माशाअल्लाह यहाँ पर आने वाले हज़रात आइम्मा किराम हैं और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जानशीन हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वारिसीन कहलाते हैं। और आप हम सब के सब लोग जो इस लक़ब के मुस्तहिक़ होते हैं उसी वक्त में होते हैं जबकि वही क़ियादत वाला फ़रीज़ा उन्हीं सिफ़ात के साथ, उन्हीं ख़ुसूसियात के साथ, उन्हीं इम्तियाज़ात के साथ, उसी अंदाज़ के साथ हम भी उसको जो है आगे बढ़ाएं और उसको लेकर चलते रहें, तब हमारे अंदर समझा जाएगा वरासत नबवी मुंतकिल हुई है। लिहाजा हम सब को भी इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि आप सब हज़रात इंशाअल्लाह इस काम को लेकर आगे बढ़ेंगे और अब तक भी बढ़ते जा रहे हैं, क़ियादत वाला फ़रीज़ा अंजाम दे रहे हैं, उम्मत को राह दिखा रहे हैं और उम्मत के ऊपर आने वाले हालात और उनके ऊपर आने वाले चैलेंजेस का मुकाबला करते जा रहे हैं। उसके लिए जो कुछ मुनासिब सूरत हाल हो सकती है, जो तरतीब हो सकती है, जो अंदाज़ हो सकता है, जिन सिफ़ात को लेकर काम करने की ज़रूरत है, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप सब हज़रात उसके मुताबिक काम करते जाएंगे। मैं आप हज़रात को मुबारकबाद देता हूँ और जिन हज़रात ने मुझे दावत दी उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस अहम मौजू पर मुझ जैसे बेबिज़ात को कलाम करने की जो है गुंजाइश फ़राहम की, फ़ुर्सत फ़राहम फरमाई। मालूम नहीं कि मैंने जो कुछ कहा ये किस हद तक जो है मुफीद रहा। बहरहाल अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो इसके अंदर मुफीद बातें आ गई अल्लाह ताला उसका फ़ायदा मुझे भी पहुँचाए और आपको भी पहुँचाए, और जो इसके अंदर मुज़ीर बातें आ गई या बेमकसद की बातें आ गई अल्लाह तबारक व ताला जो है मुझे माफ़ फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।